بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد حسین اپنے یوٹیوب چینل ایگری انفو کے ساتھ۔ آج جو ہم معلومات آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ ہے پودوں کی خوراک۔ پودوں کی خوراک جو ہے وہ انتہائی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پودوں کو بڑھنے کے لیے اور پیداوار دینے کے لیے خوراک چاہیے، اور وہ خوراک جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ یہ معلومات جو ہے، یہ ویلاگ انتہائی اہم ہے، انتہائی معلوماتی ہے، اس کو اینڈ تک دیکھنا نہ بھولیے گا، اور میرے اس ویلاگ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری تمام جو ویلاگز ہیں وہ بغیر کسی رکاوٹ کے آپ تک پہنچتے رہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کی، ہم آتے ہیں اپنے ویلاگ کی طرف، اس کے موضوع کی طرف، کہ پودوں کی خوراک جو ہے وہ 3 اس کے حصے ہیں۔ لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے، اس کو بتانے سے پہلے، ہم اگر عام روٹین میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذمہ دار اپنے پودوں کو جو خوراک دیتے ہیں ان کے بڑھنے پھولنے کے لیے اور ان سے پیداوار لینے کے لیے، اس میں ہمیں جو 3 کھادیں نظر آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ وہ ڈی اے پی ہے، وہ ایس او پی ہے، وہ یوریا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں عام طور پر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کسی اور خوراک کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ یہ 3 خوراکی جز جو ہیں وہ 3 خوراکیں، 3 کھادیں ذمہ دار اپنی فصل کو دیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی فصل کو بھرپور خوراک دے دی ہے۔ لیکن ماہرین کی ریسرچ کے مطابق پودے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے جو اندرونی فنکشن ہیں، آپ کو پیداوار دینے کے لیے، بڑھنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے، پیداواری مرحلے سے گزرنے کے لیے اور آپ کو پیداوار دینے کے لیے جو اس کو خوراک چاہیے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان کی ٹوٹل جو اقسام بنتی ہیں وہ 3 ہیں، اور ان کے جو 3 اقسام میں جو ٹوٹل خوراک کے اجزاء بنتے ہیں ان کی تعداد ہے 16۔ جبکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ذمہ دار 3 خوراکی جز دے کر مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ یہ اطمینان کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی خوراک، فصل کی خوراک کو مکمل کر دیا ہے، اس لیے اب یہ فصل مجھے زیادہ پیداوار ضرور دے۔ لیکن پودے نے جب بیج نے پہلے اگنا ہے، پھر اس نے باہر نکلنا ہے، پھر اس نے اپنا جھاڑ مکمل کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس نے پیداوار دینے کی شکل کے مراحل سے گزرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے آپ کو پیداوار دینے کے قابل ہونا ہے۔ تو یہ سارے جو مراحل ہیں، ہر مرحلے کے لیے پودے کی خوراک مختلف ہوتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے چلتا ہے، جیسے جیسے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس کی سٹرکچر میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس کو بہت ساری اقسام چاہیے خوراک کی۔ تو یہ جو 3 اقسام ہیں، ان میں کون کون سے خوراکی جز آتے ہیں؟ پہلی جو قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں خوراک کی وہ قسم جس میں خوراک کے کبیرہ اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں جس میں خوراک کے ثانوی اجزاء جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے خوراکی اجزاء کی، وہ ہے جس میں ہے خوراک کے اجزاء صغیرہ۔ تو ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹوٹل تعداد ہے ان کی 16۔ جو پہلا حصہ ہے اجزاء کبیرہ کا، اس میں جو پہلے نمبر پہ جو خوراک ہے اس کی اہمیت کے، پودے کی ضرورت کی اہمیت کے لحاظ سے وہ ہے فاسفورس۔ دوسرے نمبر پر جو خوراک ہے وہ اس کا نام ہے پوٹاش، اور تیسرے نمبر پہ جو خوراکی جز ہے اس کا نام ہے نائٹروجن۔ اب فاسفورس جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے ڈی اے پی کی شکل میں، ایس ایس پی کی شکل میں، ٹی ایس پی کی شکل میں، نائٹروفاس کی شکل میں۔ یہ وہ کھادیں ہیں جہاں سے پودے کو خوراک کے طور پر فاسفورس مل جاتی ہے۔ پوٹاش جو ہے وہ پودے کو ملتی ہے ایس او پی سے، اور نائٹروجن جو ہے وہ پودے کو ملتی ہے، جس کے ذرائع موجود ہیں وہ ہے یوریا، امونیم سلفیٹ، گوارا، امونیم نائٹریٹ۔ یہ وہ کھادیں ہیں جہاں سے پودے کو نائٹروجن ملتی ہے۔ جو دوسری قسم ہے جس کو ہم اجزاء ثانوی کہتے ہیں خوراک کے، ان میں جو خوراکی جز آتے ہیں اس میں سب سے پہلے
جو اہمیت کے اعتبار سے جو پہلے نمبر پہ خوراک ہے اس کا نام ہے سلفر۔ اب سلفر جو ہے وہ اگر ترتیب دیکھی جائے پودے کی، پہلے نمبر پہ فاسفورس ہے، دوسرے نمبر پر پوٹاش ہے، تیسرے نمبر پہ اہمیت کے لحاظ سے سلفر ہے۔ چونکہ یہ ثانوی قسم میں آتا ہے اس لیے میں نے اس کا ذکر بعد میں کیا، تو نائٹروجن چوتھے نمبر پہ آتی ہے۔ تو ثانوی جو خوراکی جز ہیں اس میں پہلے نمبر پہ ہے سلفر، دوسرے نمبر پہ ہے ہائیڈروجن، تیسرے نمبر پہ ہے کیلشیم، چوتھے نمبر پر ہے آکسیجن، اور پانچویں نمبر پر ہے کاربن یا کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلے جو اجزائے کبیرہ ہیں اس میں ہیں 3 خوراکی جز، فاسفورس، پوٹاش اور نائٹروجن۔ دوسری جو قسم ہے اجزائے ثانوی کی اس میں 5 خوراکی جز ہیں۔ اب یہ 5 اور 3 ہو گئے 8۔ باقی جو 8 خوراکی جز ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ ہے خوراک کے اجزائے صغیرہ سے۔ اس میں جو پہلے نمبر پر اہمیت کے لحاظ سے جو خوراکی جز ہے وہ ہے زنک، اس کے بعد جو خوراکی جز ہے وہ ہے آئرن، تیسرے نمبر پر کاپر، چوتھے نمبر پر بوران، پانچویں نمبر پر مینگنیز، چھٹے نمبر پر میگنیشیم، ساتویں نمبر پر کلورین اور 8ویں نمبر پر مولبڈینم۔ یہ 8 خوراکی جز ہیں جن کو خوراک کے اجزائے صغیرہ کہا جاتا ہے، اور 5 خوراکی جز ہیں جن کو کہتے ہیں اجزائے ثانوی۔ 8 اور 5 13، اور 3 خوراکی جز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں خوراک کے اجزائے کبیرہ، اور یہ مکمل 16 خوراکی جز ہیں جو پودے کو پہلے دن سے لے کے آخری دن یعنی کہ آپ کو پیداوار دینے تک چاہیے۔ یہ خوراکی اجزاء ہیں ٹوٹل 16۔ ان تمام اگلے ہم اپنے آنے والے ویلاگ میں ان تمام خوراکی جز کے بارے میں علیحدہ علیحدہ ان کی اہمیت کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، اور ان کو ہم پودے کو مہیا کرنے کی کوشش بھی کریں گے تاکہ ہم پودے سے زیادہ پیداوار لے سکیں۔ ناظرین، ایک ہوتی ہے پودے کی پیداواری صلاحیت کہ وہ کتنی پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت رکھی ہوئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جینیٹک پوٹینشل۔ اور جو وہ پیداوار ہمیں دیتا ہے، ہم سے جو لیتا ہے خوراک کے طور پر، اور جس ماحول میں ہم اس کو کاشت کرتے ہیں پیداوار لینے کے لیے، جو ساری چیزوں کے بعد وہ جو دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جینیٹک ایکسپریشن۔ تو اللہ تعالیٰ نے پودوں میں پیداوار دینے کی صلاحیت بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ انہی پودوں کی بنیاد پر، گندم کی بنیاد پر، چاول کی بنیاد پر، مکئی ہے، کپاس ہے، سورج مکھی ہے، سویابین ہے، تل ہے، سرسوں، جتنی بھی فصلیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی خوراک کے لیے پیدا کی ہیں تاکہ یہاں سے بنی نوع انسان جو ہے وہ اپنی خوراک لے سکے، جانور اپنی خوراک لے سکیں، پرندے اپنی خوراک لے سکیں، مچھلیاں اپنی ہر قسم کی جاندار جو چیز ہے اس نے ان فصلوں سے ہی اپنی خوراک کو حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا یہ جو جینیٹک پوٹینشل ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو رکھا ہے، وہ اس کی مقدار، اس کی لمٹ ہے، وہ بہت ہے۔ اب وہ ایکسپریس کیا کرتا ہے ہمارے کھیت میں، اس کو کہتے ہیں جینیٹک ایکسپریشن۔ جینیٹک ایکسپریشن جو ہے اس کا تعلق ہے کہ ہم اس کو سنبھالتے کیسے ہیں، ہم اس کو خوراک کے طور پر دیتے کیا ہیں، اور ہم وہ خوراک کب کب کتنی کتنی دیتے ہیں، اس کو ہم کس طرح کے ماحول میں کاشت کرتے ہیں، کس طرح کا ماحول اس کو مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیداوار دے سکے۔ ناظرین، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک مثال ہے کہ ہمارے ملک میں گندم کی جو پیداوار آتی ہے زمیندار کی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 50 من، 60 من، 70 من تک آتی ہے، نظر آتی ہے لوگوں کی، مختلف لوگوں کی۔ جبکہ ابھی میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کا ایک فارمر ہے جس نے 165 من فی ایکڑ پیداوار لی ہے گندم کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت اس سے بھی زیادہ رکھی ہوئی ہے۔ اس کے لیے میں ایک الگ سے ویلاگ بھی کروں گا، اور میں اس ویلاگ میں یہ آپ کے ساتھ معلومات شیئر کروں گا، ڈسکس کروں گا، کیلکولیٹ کروں گا کہ گندم کی فصل سے پیداوار کتنی لی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت کتنی رکھی ہے، اور اس صلاحیت کی بنیاد پر اس کی ٹوٹل پیداوار بنتی کتنی ہے۔ اس کے لیے ہم ایک الگ ویلاگ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ 16 خوراکی اجزاء پودے کو ضروری چاہیے، چاہے کوئی بھی پودا ہو۔ 3 جو ہیں وہ اجزائے کبیرہ ہیں،
5 جو ہیں وہ اجزائے ثانوی ہیں اور 8 ہیں اجزائے صغیرہ۔ ان کے بارے میں ہم آنے والے جو ویلاگ ہیں اس میں الگ الگ ترتیب کے ساتھ ہم ہر ایک خوراکی جز کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے، یہ جو خوراکی جز ہے، کوئی بھی خوراکی جز جو ہے وہ پودے کو کیوں چاہیے، وہ پودے کے اندر جا کے کیا کیا فنکشن کو وہ سپورٹ کرتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ پودا جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت حاصل کر سکے۔ بہت شکریہ۔ میرا ویلاگ پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرا موبائل نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا، اگر کوئی دوست میرے سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ اس ٹیلی فون نمبر پہ میرے سے رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، صحت تندرستی رکھے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔